ہمارے معاشرے میں ایک نیا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پہلے ہم اپنا کیریئر بنائیں گے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ اپنا کیریئر بناتے بناتے اس بندے کو 35 سال یا 40 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمر 30 سے اوپر ہے، بعض تو 35 سے اور بعض 40 ہے، اور ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ وہ سب اپنا کیریئر بنا رہے ہیں۔ افسوس اور المیہ ہے، کہتے ہیں پہلے نوکری، پیسہ، پھر دیکھتے ہیں دوسری چیزیں، شادی ہم بعد میں کریں گے جب ہم اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ آپ شادی کریں۔ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس دوسری ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو ہی آپ نکاح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولیں گے۔ ابھی تک آپ اکیلے ہیں تو آپ کے پاس کھانے کی چیزیں بھی آپ کے پاس میسر ہے، چھت بھی ہے، سب چیزیں، لیکن جب آپ کے ساتھ دوسرا جڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا کریں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی شادی ہوتی ہے اس میں ہم، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوقیت دینداری کو دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں لڑکا کما رہا ہے، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، خاندان ہو، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن فوقیت دینداری کو ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس نوکری ہے، دینداری آ جائے گی، سب چیز آ جائے گی، نوکری ہونی چاہیے، پیسہ ہونے چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو زیادہ فوقیت دی، اہمیت دی۔ جب ہم نے پیسہ ہی سب کچھ سمجھا، اس وجہ سے دو نقصان ہوئے۔ پہلا، جب آپ نے پیسے کو سامنے رکھا، اہمیت دی، پھر وہ رشتے جب آپ نے کیے تو اس میں لڑائیاں ہوئی، فتنے ہوئے، لڑکی خوش نہیں رہی، وہ بد اخلاق نکلا، گالیاں نکالتا رہا، برے بلے، طلاق پر نوبت آئی، دو خاندان، دو گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، فساد، کورٹ تک پہنچے، دارالافتاء تک پہنچے، یہ ایک۔ اور دوسری خرابی یہ رہی کہ جب پیسوں کو دیکھتے رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ نکاح لیٹ ہوتا رہا۔ ایک جوان وہ 30 سال کی عمر تک پڑھائی مکمل کرتا ہے یا 25 سے اوپر، اس کے بعد آپ سوچتا اب کمانا، وہ 2-3 سال سو دیا جائے گا، پھر یہاں کمانے کی کوشش کرے گا، پھر پیسے جمع کرے گا، پھر جو 2-3 سال میں جمع کرتا ہے وہ 7-8 لاکھ تو اس کو شادی میں ہی لگتے ہیں، پھر وہ خالی ہو جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نکاح کروں گا، پھر پیسے کماؤں گا، پھر شادی کے لیے الگ پھر سیٹ اپ ہو جاؤں گا، اس میں اس بندے کو 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جیسے ضرورت کی چیز کھانا تھا، پینا تھا، سونا تھا، اسی طرح اس کے لیے خواہشات تھی، اس کے لیے شادی بھی ضرورت تھی۔ کیوں ہم ایک بندہ اگر ایکسٹرا ہو جائے کیا اس کو پال نہیں سکتے؟ پال سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو حرص اور لالچ بڑی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں جو یہ برائیاں عام ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں جو یہ بگاڑ آ رہا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب اس وقت کے والدین جو تربیت یافتہ نہیں ہیں، اس وقت کے وہ لوگ جنہوں نے معاشرے میں یہ رسومات اور بدعات اور خرافات کو عام کیا، جو بے دین ہیں، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہے وہ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے میں اب سدھار لائیں۔ دہیج کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، شادیوں پر کھانے، اتنے قسم کے گوشت ہمارے یہاں اس معاشرے میں پکتے ہیں جس میں کم سے کم 10 لاکھ کا خرچہ، اور آپ اندازہ کریں کہ بیوقوفی اتنی ہے کہ بائی یا وہ نوجوان جو سعودیہ گیا 3 سال کما کر اس نے 10 لاکھ لائے، وہ پھر 2 دن میں شادی کے موقع پر ان کو اڑاتا ہے، 3 سال کی محنت کو وہ 2 دن نکالتا ہے۔ اس سے بیوقوف، نالائق اور احمق ہو کون سکتا ہے؟ معاشرے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں معاشرہ لوگ باتیں کریں گے۔ میرے بھائی، یہ معاشرہ آپ کھلائیں گے تب بھی باتیں کریں گے، نہ کھلائیں گے تب بھی باتیں کریں گے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، مرتے وقت بھی اگر آپ ان کو ایک لقمہ بھی نہیں دیں گے، یہ مرتے وقت بھی آپ پر باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ مسافر تھا، مر گیا، اس کے بیٹے نے کچھ نہیں کھلایا، یہ تو آپ کے مرنے پر بھی کھانے کے لیے آتے، یہ تو بھوکے ہیں، حرص والے ہیں، نفس پرست ہیں۔ آپ اپنا سوچ، آپ اسلام کو فوقیت دیں، دین کا سوچ، آپ دیکھیں کہ کیا اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارے معاشرے میں سدھار آئے گا انشاءاللہ تعالی۔